وعلی آلہ وصحبہ یا نبی اللہ۔ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی احادیث مبارکہ میں آئی ہے کہ دابۃ الارض ایک جانور کا نام ہے جس کے ہاتھ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی ہوگی۔ عصا سے ہر مسلمان کی پیشانی پر ایک نورانی نشان بنائے گا اور انگوٹھی سے ہر کافر کی پیشانی پر ایک سیاہ داغ لگائے گا جو کبھی نہ مٹے گا۔ جو کافر ہے ہرگز ایمان نہیں لائے گا اور جو ایمان والا ہے وہ اپنے ایمان سے ہٹے گا نہیں، پھرے گا نہیں، وہ زندگی بھر مسلمان ہی رہے گا، کافر نہیں ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد ایک زمانہ کے بعد جب قیامت کو صرف 40 برس رہ جائیں گے تو ایک خوشبودار ٹھنڈی ہوا چلے گی جو لوگوں کی بغلوں کے نیچے سے گزرے گی، جس کا اثر یہ ہوگا کہ مسلمانوں کی روح قبض ہو جائے گی، اللہ اللہ کہنے والا کوئی نہ بچے گا، سب کافر ہی کافر ہوں گے، دنیا میں کافر رہ جائیں گے۔ 40 برس تک ان کے ہاں کوئی اولاد نہ ہوگی، یعنی 40 برس سے کم عمر کوئی نہیں ہوگا قیامت کے نزدیک جب قیامت آئے گی۔ اب انہی پر قیامت قائم ہوگی۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے، سب مر جائیں گے، آسمان، پہاڑ، زمین، یہاں تک کہ سور اور اسرافیل اور تمام فرشتے فنا ہو جائیں گے، سوائے اس واحد حقیقی کے کوئی نہ ہوگا۔ وہ فرمائے گا لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہت ہے؟ مگر کون ہے جو جواب دے؟ بڑے بڑے دنیا میں فرعون آئیں گے بھی، اب بھی موجود ہیں، اپنے آپ کو سب کچھ سمجھنے والے، لیکن اس وقت سب فنا ہو جائیں گے، کوئی جواب نہیں دے گا۔ بڑے سے بڑا فرعون بھی غرق ہو چکا ہوگا، تو پھر رب تعالیٰ خود ہی فرمائے گا للہ الواحد القہار، صرف اللہ واحد قہار کی سلطنت ہے، سبحان اللہ۔ پھر جب اللہ تعالیٰ چاہے گا اسرافیل علیہ السلام کو زندہ فرمائے گا اور سور کو پیدا کر کے دوبارہ پھونکنے کا حکم دے گا۔ سور پھونکتے ہی تمام اولین اور آخرین، ملائکہ، جن و انس وغیرہ سب موجود ہو جائیں گے۔ سب سے پہلے حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قبر انور سے یوں باہر تشریف لائیں گے کہ ان کے دانے دستے مبارک میں حضرت صدیق اکبر کا ہاتھ ہوگا اور بائیں دستے مبارک میں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا ہاتھ ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو جو دنیا میں بھی ساتھ رہے، قبر میں بھی ساتھ ہیں، حشر میں بھی ساتھ ہیں، اور وہ اگر ان کا دل دکھے گا تو نبی علیہ السلام یقیناً ان کا دل دکھے گا۔ اور حضور علیہ السلام نے یہ فرمایا ہے کہ جس نے میرے صحابہ کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی، جس نے مجھے تکلیف دی اس نے اللہ کو تکلیف دی، اور حدیث پاک کے مفہوم کے مطابق جس نے اللہ کو تکلیف دی اللہ اسے جہنم میں ڈالے گا۔ تو صحابہ کرام کی عزت حضور کی عزت ہے۔ صحابہ کی عزت اس لیے نہیں کہ کسی اور وجہ سے نہیں، صحابہ کی عزت اس لیے کہ وہ حضور کے صحابہ ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور ایک محدث فرماتے ہیں کہ یہ جو صحابہ کرام کی عزت نہیں کرتے، ان کی توہین کرتے ہیں، یہ یہودیوں سے بدتر لوگ ہیں، اس لیے کہ یہود اور نصارہ نے اپنے نبی کے اصحاب کی عزت کی، جبکہ یہ لوگ اپنے نبی کے اصحاب کی توہین کرتے ہیں، تو یہ ان لوگوں سے بھی بدتر لوگ ہیں۔ فرماتے ہیں کہ پھر مکہ معظمہ اور مدینہ طیبہ کے مقابر میں جتنے مسلمان دفن ہیں سب کو اپنے ہمراہ لے کر میدان حشر میں تشریف لے جائیں گے۔ تو یہ تو حشر کو معلوم ہوگا نا کہ نبی علیہ السلام کو اور اللہ نے حضور کے صحابہ کو کتنی عزتوں سے نوازا ہے۔ حضور علیہ السلام حشر کے میدان میں، یہ آگے انشاءاللہ آئے گا، حوض کوثر و شفاعت کا بیان ہے، اس میں یہ بیان کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نبی پاک علیہ السلام کی شفاعت نصیب فرمائے۔ آمین۔